ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آج شب عید الاضحیٰ ہے اور جس طرح کل کا آنے والا دن اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے، اسی طرح آج کی رات بھی برکت اور رحمت الہی سے پر ہے. ایسی مقدس راتیں اللہ تبارک و تعالی اگر نصیب فرمائے تو قدر والوں کو ایسی راتوں کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے، یعنی عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ان راتوں میں قیام کرے یعنی نماز پڑھے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے. یعنی لوگوں کے دل جب مردہ ہو جائیں گے تو ایسی عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کرنے والے کا دل اللہ تبارک و تعالی مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ کوئی معمولی بشارت نہیں، بہت بڑی بشارت ہے، کیونکہ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کسی بھی نیک کام کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، اور بندے کو نیک کام میں جتنا بھی لطف آتا ہے، نیکی میں جو مزہ آتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا تعلق دل کی زندگی سے ہے. دل زندہ ہے تو پھر بندے کو ہر نیک کام اچھا لگتا ہے، ہر گناہ سے بچنے میں مزہ آتا ہے، اور دل مردہ ہو جائے تب پھر گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور نیکی کرنے میں کوئی لطف نہیں آتا. تو عیدین کی راتوں میں جو عبادت کرے، فرمایا کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن بھی ایسے بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا. اور یہ ایک اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. 5 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں، اور عید الفطر کی رات، اور شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات. آپ سوچیں شب برات کے اندر آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا. شب برات کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت جو ہے وہ آج کی رات کو بھی دی گئی. 8ویں رات گزر گئی، 9ویں گزر گئی، آج 10ویں اور آخری رات ہے. تو فرمایا کہ جو اس رات میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. اب اس بشارت کو کوئی گہرائی میں اتر کر کے سمجھے کہ کتنی بڑی بشارت ہے. یہ گنہگار کو یہ بشارت دے دی جائے کہ تیرے لیے اللہ نے جنت جو ہے وہ تجھے عطا فرما دی، تو کتنی عظیم دولت کی اس کو بشارت دی گئی ہے. تو یہ شب بیداری کا جو حکم دیا گیا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرے تبھی اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، نہیں، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پوری رات جاگیں، عبادت کریں، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی پوری رات نہ جاگ سکے تو پھر ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک آپ عبادت میں مصروف رہیں، تسبیح و تہلیل میں، درود پاک میں، کلمہ شریف کا ورد کرنے میں، استغفار کرنے میں، اور نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں. جب تک نیند نہ آئے تب تک یہ آپ عبادت کریں. پھر جب نیند آئے تو سو جائیں، اور پھر صبح صادق سے پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر عبادت میں مصروف ہو جائیں. اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا. اور یہاں پر ایک ضروری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پہ جو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ایسی راتوں میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی
اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو بندہ ضرور ادا کرے، اور جو اس کے ذمے فرائض نمازیں وغیرہ باقی ہیں، جو زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، یا جو بھی اس کے ذمے جو حقوق ہیں ان سب کو ادا کرے، پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ تو یہ تو آج کی رات کا کام ہو گیا کہ آج کی رات ہمیں یا تو پوری رات یا جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے ہمیں جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، اور جنت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد میں کل جب عید کا دن ہو تو عید کی نماز سے پہلے یا عید کے دن کچھ چیزوں کو شریعت مطہرہ نے پسند فرمایا ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تو اللہ کی رحمتوں سے آپ حضرات مالا مال ہو جائیں گے۔ ویسے عید الاضحیٰ کے اندر بھی وہی تمام احکام ہیں جو عید الفطر کے اندر ہیں، اور جو چیزیں اس کے اندر مستحب ہیں عید کے اندر وہی اس بقرعید کے اندر بھی مستحب ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر میں تو آپ نے سنا تھا کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو چند کھجورے کھا لیں، طاق عدد میں 3 یا 5 یا 7، لیکن بقرعید کے اندر معاملہ اس سے تھوڑا الگ ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے اندر مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اور کھا لیا تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک ضروری بات میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے روزہ کھولا کہ نہیں کھولا، یعنی بقرعید کے دن پوچھتے ہیں کہ تم نے روزہ نہیں کھولا، حالانکہ بقرعید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن کیسے روزہ ہو جائے گا؟ اصل میں لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں اور پھر بعد میں جب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تب کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی قربانی کا جو گوشت ہے اسی سے جو ہے وہ ابتدا کرے کھانے کی، اچھی بات ہے، لیکن اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ اور اگر کوئی پہلے کچھ کھا بھی لے تو اس میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے، صرف مستحب یہ ہے کہ نہ کھائے، یعنی نہ کھائے تو بہتر ہے، اور کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر قربانی آپ کو نہ کرنا ہو تب بھی بہتر یہ کہ نماز کے بعد ہی کھائیں، اور قربانی کرنا ہو تب تو اچھا یہ ہے کہ قربانی کے گوشت ہی سے آپ حضرات کھانے کی ابتدا کریں، لیکن اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو یہ عید الفطر سے اس میں الگ ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتا ہوا جائے، لیکن آپ حضرات عید الفطر کے اندر یہ سنے تھے کہ عید کے اندر جو ہے وہ آہستہ تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیر کہتا ہوا جائے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر قربانی کرنا ہو تو مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10 ذی الحجہ تک حجامت نہ بنوائے، نہ ناخن ترشوائے۔ عید کے بیان میں آپ نے سنا تھا کہ عید کے دن حجامت بنوانا یہ مستحب ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں جس کو قربانی کرنا ہو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ قربانی کے بعد ہی میں جو ہے وہ حجامت وغیرہ بنوائے، اور جس کو قربانی نہیں کرنا ہے وہ بھی عید کی نماز کے بعد بھی ناخن اور بال وغیرہ ترشوائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو 10 دن تک اگر بال اور ناخن نہیں کاٹے، عید کی نماز کے بعد میں اگر ترشوائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کو بھی ضروری نہ سمجھا جائے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، واجب چھوڑ دیتے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب عید بقرعید کا چاند نظر آنے کو ہوتا ہے تو جگہ جگہ سے فون آتے ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، کا کیوں کا بال و ناخن۔ یعنی یہ جو مستحب کام ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اندر لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ضروری فرائض و واجبات ہیں اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا ہے، اور اگر کہا جائے تو جی جی، اور پھر وہ جی جی کرتے کرتے انتقال کر جاتے ہیں وہ۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہم جس طرح مستحب کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح فرائض اور واجبات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں دوسری جو چیزیں عید کے دن مستحب ہیں وہ یہ ہیں، غسل کریں اور مسواک کریں، یعنی عید کے دن خاص طور سے مسواک کرنا یہ ایک الگ اور فضیلت رکھتا اپنے دامن میں۔ اچھے کپڑے پہنے، یعنی نیا ہو تو نیا، اور نیا نہ ہو تو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا پہن کر کے آئے۔ خوشبو لگانا یہ بھی مستحب ہے بقرعید کے دن اور عید کے دن دونوں۔
صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور عیدگاہ جو ہے وہ جلدی چلے جانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور ابھی تو آپ کو جلدی آنا ہی ہے، کیونکہ جو جلدی نہیں آئے گا وہ پھر عید کی نماز پڑھ بھی نہیں پائے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عید الفطر میں ہوا، جو رات کو 1-2 بجے آ کر کے جگہ لے لی وہ پڑھ لی، اور باقی سب ایسے ہی گلیوں میں گھومتے رہ گئے اور بعد میں افسوس کرتے رہ گئے۔ تو ابھی تو بہرحال جلدی آنے کی کوشش آپ حضرات کو کرنا ہی ہے۔ اور عیدگاہ کو پیدل جانا، یہ پیدل چل کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ بھی مستحب ہے، اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا۔ اگر جانے اور آنے کے الگ الگ 2 راستے ہو، لیکن اگر ایک ہی راستہ ہے تب تو اسی راستے سے آپ آئیں گے اور اسی راستے سے واپس جانا ہے۔ تو یہ عید کے دن کچھ چیزیں مستحب ہیں، ان کا آپ حضرات خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب جو ہے وہ آپ حضرات پائیں گے۔ اب عید الاضحیٰ کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں عرفہ کی صبح سے تکبیر تشریق شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں بعض صورتوں میں، تو اس کے حوالے سے میں 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ عرفہ کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جو مستحب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے بلند آواز سے ایک بار پڑھنا واجب ہے اور 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ اب اس کے اندر ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے، یعنی کوئی منافی نماز کوئی کام نہ کیا ہو۔ اور ایک دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ تکبیر تشریق جو ہے وہ نفل و سنت اور وطر کے بعد میں جو ہے یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں جمعہ ہو، اگر ان دنوں میں اگر جمعہ پڑ جائے تو جس طرح ظہر کی نماز کے بعد واجب ہے ان دنوں میں، اسی طرح جمعہ کے بعد بھی واجب ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق کہی جائے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز عید کے بعد بھی تکبیر تشریق کہہ لینا چاہیے۔ اب ایک ضروری مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، وہ بعد میں آتے ہیں اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جو امام کے ساتھ نماز پڑھے ہیں وہ تو تکبیر تشریق سلام کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، جن کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب خود سلام پھیریں گے اس وقت جو ہے وہ تکبیر تشریق کہہ لیں گے، یعنی اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جب اپنا سلام پھیریں تو پھر اس وقت جو ہے وہ تکبیر تشریق کہہ لیں۔ اور کوئی اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، فرض نماز چھوٹ گئی، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اگر اکیلے کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر تکبیر تشریق یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر بھی واجب ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اکیلا جب اپنی فرض نماز ادا کر رہا ہے تو سلام پھیر کے وہ بھی تکبیر تشریق کہہ لے۔ اب اس کے بعد میں جو عید کی نماز آپ حضرات کو پڑھنی ہے، عید کی نماز کے حوالے سے بھی کچھ چند جو ضروری مسائل ہیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ عید کی نماز کے اندر آپ کے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو پائے۔ سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی نماز کی جو نیت کی جائے گی اس کا طریقہ یہی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو ان الفاظ کے ساتھ نیت یاد نہ ہو تو دل میں صرف یہ ارادہ کر لے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اتنی نیت کر لینا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد میں نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ نیت آپ حضرات کر لیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا جو سبحانک اللہ نماز میں پڑھتے ہیں اسے پڑھیں اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، یعنی اب 3 تکبیر کہی جائے گی، ثنا کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور تینوں تکبیروں میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن 2 تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھ لینا۔ یہ پہلی رکعت ہو گئی۔
اب اس کے بعد میں دوسری رکعت میں پہلے امام الحمد شریف اور سورہ پڑھے گا، اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار تکبیر کہے گا. تو 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائیں، تینوں بار اللہ اکبر کہیں اور تینوں مرتبہ ہاتھ نہ باندھیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں. اور چوتھی مرتبہ اب رکوع میں جانے کے لیے جب تکبیر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کر کے چوتھی تکبیر کے اندر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کے اندر چلے جائیں. تو اس سے پتہ چلا کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرأت سے پہلے ہیں اور 3 دوسری رکعت میں قرأت کے بعد میں ہیں رکوع میں جانے سے پہلے. ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر کے بیچ میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سکتہ کریں گے، یعنی اللہ اکبر. اب 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بیچ میں رکنا ہے، پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہا جائے گا. تو یہ تو نماز عید کا طریقہ آپ حضرات 12 سنتے ہیں. اب اس کے بعد میں اگر کسی کی کوئی رکعت عید کی نماز میں چھوٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرے، تو اس کے حوالے سے 3-4 جو ضروری مسائل ہیں اسے بھی آپ حضرات سن لیں، تاکہ اتفاق سے یا تو آپ لیٹ آئے یا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے کے لیے چلے گئے تو آپ کی نماز خراب نہ ہونے پائے، آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں. پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد میں اگر مقتدی نماز میں شامل ہوا، امام تینوں تکبیریں کہہ چکا ہے اور قرأت شروع کر دیا ہے، اس کے بعد میں کوئی آیا تو وہ کیا کرے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے، یہ 3 تکبیریں بعد میں بھی کہے وہ. اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں اور امام رکوع میں چلا گیا تو اب کھڑے کھڑے وہ تکبیر نہیں کہے گا، بلکہ امام کے ساتھ میں رکوع میں چلا جائے اور رکوع ہی کے اندر وہ تینوں تکبیروں کو کہہ لے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور اس کو غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر کے امام کو پا لے گا تو کھڑے کھڑے بھی جو ہے تکبیر کہہ کر کے رکوع میں چلا جائے، یہ بھی اچھا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ امام مجھ کو رکوع میں نہیں ملے گا، تب پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائے اور رکوع کے اندر تکبیریں کہہ لے. اب اگر کوئی رکوع میں تکبیر پوری کر ہی نہیں پایا تو امام رکوع سے اٹھ گیا، تب بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. امام کو اس نے رکوع میں پایا اور تکبیریں پوری نہیں کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا، تو باقی جو تکبیریں رہ گئی تھی وہ ساقط ہو گئی، اب ان کو نہیں کہنا ہے، وہ ختم ہو گئی. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں کوئی نماز میں شامل ہوا، ابھی تو جو میں نے مسئلہ بتایا کہ امام نے تکبیریں کہہ لی تھی یا امام رکوع میں چلا گیا تھا، لیکن امام رکوع سے اٹھ گیا، اب اگر کوئی نماز میں آیا یعنی اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تو وہ کیا کرے. تو اب وہ تکبیر ابھی نہیں کہے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو اپنی ایک چھوٹی ہوئی رکعت جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تب جا کر کے یہ ان تینوں تکبیروں کو ادا کرے گا. اور ایک مسئلہ اور ضروری یہ بھی یاد رکھا جائے، ابھی میں نے بتایا کہ امام رکوع میں ہے، آپ رکوع میں شامل ہوئے تو رکوع میں تکبیریں کہہ لیں. تو رکوع میں تکبیر کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کہیں گے، خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ہی کہیں گے بس. رکوع میں تکبیر کہنے کے لیے آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے. اور اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوا اور پہلی رکعت کی تکبیریں وہ چونکہ چھوٹ چکی ہیں تو کیا کرے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ابھی نہیں کہے گا، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے اور جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ پہلی رکعت کی تکبیریں اس میں ادا کر لے گا. اور اگر دوسری رکعت کی تکبیریں امام کے ساتھ کوئی پا جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن امام دوسری رکعت کی تکبیریں بھی کہہ چکا، اس کے بعد میں وہ آیا تو کیا کرے. تو میں نے ابھی بتایا وہی سب حکم ہے کہ رکوع میں امام کو پائے تو رکوع میں کہہ لے، اور اگر رکوع سے امام سر اٹھا لیا ہے تو اپنی چھوٹی رکعت پڑھے گا، اس کے اندر ان تکبیروں کو ادا کر لے گا. تو یہ تکبیروں کے حوالے سے یہ مسائل آپ حضرات ابھی بھی یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی بھی ہنگامی حالات میں کبھی بھی آپ کی کوئی رکعت چھوٹ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اب میں کیا کروں، کیونکہ لوگ ویسے ہی نماز عید کی صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت گڑبڑی کر دیتے ہیں، اور پھر تکبیریں اگر چھوٹ جائیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت آسان طریقہ ہے. امام تکبیریں کہہ دیا ہے، اب بعد میں آئے تو اپنی کہہ لیں، رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں کہہ لیں، رکوع سے امام اٹھ گیا ہے تو اب اپنی چھوٹی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب تکبیروں کو کہہ لیں گے. تو اس طرح ان کو یاد رکھیں.